بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی نماز کی اصلاح کیجیے. قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا جس نے 40 سال نمازیں پڑھی ہوں گی، 60 سال نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اس لیے نماز کو صحیح طریقے سے یاد کرنا، جو بچپن میں ہم نے یاد کیا تھا اسی کو صحیح ویسے ہی پڑھا جا رہا ہے. اس میں کتنی غلطیاں ہو چکی ہیں، ایسی ہی پڑھی جا رہی ہے نماز. ابھی اس کے تلفظ صحیح ہے نہیں ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دروشی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو اس طریقے سے یہ غلط ہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور لوگ پڑھے تو وعلی آل محمد، اور ان کی آل پر درود و سلام نہ بھیج. تو یہ کچھ غلطیاں ہوں گی جو ہم آپ کو بتائیں گے. اس لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. ایک تو یہ ان کے لیے بنایا جا رہا ہے جو خشوع خضوع سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں اطمینان کے ساتھ. اس لیے مترجم یہ نماز جو ہے پیش کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں آذان آنی چاہیے، تمام مردوں کو آذان آنی چاہیے. سفر کے دوران کبھی کبھار آذان دے کر نماز پڑھنی ہوتی ہے. عید کرنے کے لیے دوسرے شہر میں جا رہی ہیں، رمضان کے مہینے میں کبھی مغرب کی نماز آ گئی، افطاری کا وقت ہو گیا، کبھی ظہر عصر، یا ویسے ہی موقع مل جاتا ہے آذان دینے کا. اب 5-6 ساتھی تو ہیں، آذان دینے والا کوئی نہیں ہے. آذان کو یاد کرنا، سمجھنا، 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو ہے 4 مرتبہ تکبیر کہنی ہوتی ہے اللہ اکبر کی. اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. 2 مرتبہ یہ پڑھنا ہوتا ہے. اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کلمات کو بھی 2 مرتبہ ادا کرنا ہوتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کبھی کبھار ہم اذان دے رہے ہوں تو ہمیں اس کے معنی آ رہے ہوں، ترجمہ آ رہا ہو. حی علی الصلاۃ، یہ کلمات 2 مرتبہ ادا کرنے ہوتے ہیں. آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. یہ کلمات بھی 2 مرتبہ ادا کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ان کلمات کو بھی 2 مرتبہ ادا کرنا ہوتا ہے. آخر میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور صبح کی جو اذان ہے اس میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. یہ کلمات 2 مرتبہ پڑھنے ہوتے ہیں. اور جب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اقامت کہیں پڑھ رہی ہوتی ہے، امام صاحب کے پیچھے تو کھڑے ہیں، اب اگر مؤذن نہیں ہے تو اقامت دینے کے لیے کہا جا رہا ہو تو ایک دوسرے کا منہ بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اقامت آنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، اقامت کوئی مشکل نہیں ہے. اقامت میں جیسے اذان ہے سیم ویسے ہی ہے، لیکن حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ،
قد قامت الصلاة. اذان تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر کے دینی ہوتی ہے، لیکن اقامت تھوڑی سی جلدی میں، اور دو الفاظ، دو کلمات کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اس کے بعد نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے ان سب کے نام، الفاظ اور اس کی تفصیل یہ ہے. سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ جو کہ فرض ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں. ثنا میں بھی سبحانک اللہم وبحمدک، ہا کے بعد نکالیے وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تیرے لیے سب تعریفیں ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری ذات سب سے بلند، برتر اور اعلیٰ ہے. تیرے سوا کوئی معبود اور عبادت کے لائق نہیں. اس کے بعد تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہوتی ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اس میں بھی اور کی جگہ تانا پڑی جائے اور سین کی جگہ سا کی آواز نہ ہو، عین کی جگہ نعبد ایاک عالمین عین کی آواز ہو، اور یہاں پہ ہا کی آواز نہ ہو بلکہ ہا کی. الحمد الحمد، اس چیز کا بھی خیال کیا جائے. اس کے بعد سورت پڑھنی ہوتی ہے. کوشش کی جائے کہ بھائی ہمیں آخری 10 صورتیں یاد ہوں، ورنہ کم سے کم 4 صورتیں تو یاد ہوں، کیونکہ کبھی کبھار ہمیں 4 سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں تو ہر رکعت میں الگ الگ صورت پڑھنی ہوتی ہے. سورۃ الکوثر، سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ترجمے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اس کو یاد کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد رکوع کیا جاتا ہے. جب انسان جھکتا ہے اس کو رکوع کہا جاتا ہے، اور رکوع میں 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھنی ہوتی ہے. 5 مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، 7 مرتبہ بھی. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اس کے بعد کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں. رکوع کے بعد جب کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یعنی کہ قوما میں ہم پڑھتے ہیں کھڑے جب ہو رہے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب کھڑے ہو جاتے ہیں ربنا لک الحمد. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے تو امام صاحب سمی جو ہے قوما کی تسبیح پڑھیں گے اور ربنا لک الحمد مقتدی کو پڑھنا ہوتا ہے. اس کے بعد
کھڑے ہونے کے بعد جب سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ اکبر، اب سجدے میں جا کر پیشانی زمین پر رکھنے کی حالت کو سجدہ کہتے ہیں، اور اس میں سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب ہر عیب سے پاک، سب سے بلند ہے۔ اس کے بعد یہ ایک رکعت کمپلیٹ ہوگی، 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں، اس طریقے سے دوسری رکعت پڑھنی ہوتی ہے۔ دوسری رکعت کے بعد جب واپس جو ہے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، قاعدے میں اتحیات یا تشہد میں ادب و تعظیم اور اللہ کی وحدانیت کی اس میں گواہی دی جاتی ہے۔ ہماری اتحیات بالکل صحیح ہونی چاہیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ادب و تعظیم کے تمام کلمات اور تمام دعائیں، تمام عبادات اور تمام پاکیزہ باتیں اور عمل سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد درود ابراہیمی، وہ درود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی اسے پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، خصوصاً نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صل علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں غلطی جو اکثر ہو جاتی ہے، وعلی آل محمد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی، علا کا مطلب ہے پر، اگر لا پڑھ لیا وعلی آل محمد تو اس کا ترجمہ بنے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل نہ فرما، لا کا مطلب نہیں، کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی، علی مطلب پر، یعنی ان کی آل پر بھی، لیکن اگر اس کو بھی لا پڑھ لی جائے وعلی آل ابراہیم تب بھی غلطی ہو جائے گی۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی عظمت والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، تو اس میں بھی خیال کیا جائے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد نہ پڑھا جائے، بلکہ وعلی آل محمد۔ درود کی بات کی دعا جو مرضی دعا پڑھی جا سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اللہم انی ظلمت نفسی الی آخرہ، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ان تینوں دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھیں۔ اس کے بعد
دعا پڑھنے کے بعد سلام جو ہے نا دونوں طرف سلام کیا جاتا ہے، اس سے نماز سے فارغ ہوا جاتا ہے. التحیات درود اور دعاؤں سے فارغ ہو کر سلام پھیرا جائے. پہلے دائیں طرف منہ کر کے یہ الفاظ کہنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام ہو تم سب پر اور اللہ کی رحمت ہو. نماز کے بعد کی دعائیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد آیت کرسی پڑھی جائے. آیت کرسی پڑھنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جیسے ہی مرے گا سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا. اس لیے ہر نماز کے بعد آیت کرسی پڑھنے کا اپنا ہی ثواب ہے. اس کے بعد فرض نماز کے بعد جو ہے تسبیحات فاطمہ جو تسبیحات دوسری پڑھی جاتی ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر تسبیحات وغیرہ کی جائیں، دعا مانگی جائے. کیونکہ نماز فرض نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا مانگی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دوسروں کو بھی شیئر کیجیے اور ابھی تک جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اس قسم کی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.